دنیا میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے حج کی توفیق دے۔ خدا نخواستہ سارے حاجی حج کا احرام باندھ کے میدان عرفات جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس وقت حاجی کو حج سے روک دیا جائے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ جو کعبہ کا وارث ہے، اگر اسے حج سے روک دیا جائے۔ یہی 8 ذی الحجہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، آج 8 ذی الحجہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اور 8 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت آپ کو مکہ میں حج کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے حج کی توفیق دے۔ بڑی تمنا کے ساتھ، بڑی دلی آرزوؤں کے ساتھ بندہ مکہ پہنچتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ جب 8 ذی الحجہ کو سارے حاجی حج کا احرام باندھ کے میدان عرفات جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اس وقت حاجی کو حج سے روک دیا جائے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اگر یہ عام انسان کی اور مسلمان کی یہ کیفیت ہے تو وہ جو مکہ کا عاشق ہے، وہ جو کعبہ کا وارث ہے، اگر اسے حج سے روک دیا جائے۔ یہی 8 ذی الحجہ تھی جب دنیا میں لوگ، دنیا سے آئے ہوئے لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے، اور حسین ابن علی اپنے عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدل کے کعبہ کو چھوڑ کے جا رہا تھا۔ کعبہ تیری حرمت بچ جائے، کعبہ تیرا احترام بچ جائے، حسین جاتا ہے۔ یزید ملعون نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیج دیے تھے، طواف کے دوران حملہ کر کے حسین کو قتل کر دیا جائے۔ پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا ہے، شور مچ جائے گا، دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، قتل بھی ہو جائے گا، قاتل بھی چھپ جائے گا۔ حسین ابن علی علم امامت سے جانتے تھے۔ آپ نے اپنے عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدلا، تیاری کر لی۔ حضرت محمد ابن حنفیہ کو پتہ چلا، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آئے۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کوفے جا رہا ہوں۔ بھائی کوفہ نہ جاؤ، کوفہ نہ جاؤ، کوفے والوں نے بابا کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بابا بھائی جان کوفہ نہ جاؤ، کوفہ والوں نے بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اچھا سوچوں گا پھر۔ یہ کہہ کے محمد حنفیہ واپس آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اطلاع ملی، حسین ابن علی نے تو سامان باندھ دیا ہے، وہ تیاریاں کر کے جا رہے ہیں۔ پھر دوڑتے ہوئے آئے محمد ابن حنفیہ، بھائی آپ نے تو کہا تھا میں سوچوں گا، پھر تیاری کر لی؟ فرمایا ہاں، میں تھوڑی دیر آرام کرنے لگا، خواب میں نانا آ گئے تھے۔ نانا کہہ رہے تھے بیٹا حسین، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ کا دین تبھی بچتا ہے جب تو راہ خدا میں قتل کر دیا جائے۔ قتل ہونے جا رہے ہو؟ ہاں میرے بھائی، اللہ کی منشا یہی ہے، یہ سننا تھا، ہاشمی خون تھا، جوش میں آئے، ہاں رو کے کہتے ہیں بھائی اگر آپ جا رہے ہیں نا قتل ہونے کے لیے
تو پھر یہ بہنیں میرے حوالے کر دے، زینب کبریٰ میرے حوالے کر دے، میں انہیں واپس مدینے لے جاؤں۔ یہاں پہ فرمایا بھائی ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ کا دین اس وقت تک نہیں بچتا جب تک زینب قید نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ 8 ذی الحجہ کو حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا، مکہ سے کربلا، 2 محرم کو کربلا پہنچتے ہیں۔ راستے میں کئی منزلیں آئیں، کئی واقعات ہوئے۔ کسی منزل پر حضرت مسلم کی خبر پہنچتی ہے، مسلم کوفہ میں قتل ہو گئے۔ اپنی چھوٹی بھانجی کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، پیار سے سر پہ دست شفقت پھیرنے لگے۔ بھانجی دیکھ کے کہتی ہے ماموں آپ اس طرح پیار کر رہے ہیں، میرے بابا کی خبر کیا ہے؟ فرمایا بیٹی آج کے بعد مجھے بابا کہنا، تیرا بابا راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کہیں پر حر ابن یزید ریاحی سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے سارے لشکر کو پانی پلاتے ہیں، سب جوانان بنی ہاشم لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ایک خود راوی کہتا ہے میں سب سے آخر میں پہنچا، مجھ پر پیاس کا غلبہ تھا، میں سمجھ رہا تھا جب تک میری باری آئے گی میں پیاس سے مر جاؤں گا۔ ابھی یہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے دیکھا حسین ابن علی خود ایک مشک اٹھاتے ہیں اور میری طرف بڑھتے ہیں اور خود اپنا ہاتھ نیچے کر کے مجھے پانی پلاتے ہیں۔ حسین ابن علی وہاں سے 2 محرم کو کربلا آئے۔ بس ایک جملہ، جب وہاں پہنچے نا میدان کربلا میں تو پوچھتے ہیں لوگوں ذرا بتاؤ اس وادی کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، ایک بوڑھے بنی اسد کے شخص نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ اس کرب و بلا کا سننا تھا۔ فرمایا سواریاں بٹھائی جائیں، سامان اتارا جائے، ہاں یہاں خیمے لگائے جائیں، حسین کی وعدہ گاہ آ گئی ہے، حسین کی منزل آ گئی ہے۔ میرے محترم معزز سامعین، ہاں خیمے لگائے گئے نا، پھر میرے مولا نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، زمین کربلا کو خریدا، زمین کربلا خریدی، 60,000 درہم سے اس زمین کو خریدا اور خرید کے پھر واپس کر دیا، لیکن ایک شرط رکھی، شرط یہ ہے بنی اسد کے لوگوں میرے بعد 3 کام کرنا، جب مجھے شہید کر دیا جائے نا مجھے دفن کر دینا، میرا کوئی زائر آئے اسے 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ ان مردوں کو بھیج کے ان کی عورتوں کو بلایا کہ اگر تمہارے مرد فوجوں کی ڈر سے نہ آئے نا تم گھڑے اٹھا لینا، پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، مجھ غریب پہ مٹی ڈال دینا، مجھے دفن کر دینا۔ اور جب عورتوں کو بھی واپس بھیجا پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا۔ زہرا کے لال نے کہا اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے مرد بھی نہ آئیں، اگر تمہارے گھر کی خواتین بھی نہ آئیں نا، تم آ جانا، اپنے ہاتھوں میں مٹھیوں میں مٹی بھر لینا اور مجھ غریب پہ مٹی ڈال دینا، تمہارا کھیل بن جائے گا، زہرا کا لال دفن ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔